اچھا ایک آدمی تھے, انہوں نے کہا تو میں حدیث لاؤں گا خمس پہ, ٹھیک ہے نا, وہ خمس والے حدیث لے کے آئے. ان کو تھوڑا سا موقع دینا یہ بھائی, کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھو نا, یہ جانے نہیں دیتے. خیرت سے ہیں, ٹھیک ہے, 10 منٹ کے لیے آپ کے پاس ہے, 10 منٹ آپ کے ساتھ ہوں, اس سے زیادہ نہیں. میرے پاس بھی 10 منٹ ہی اتفاق کی بات یہ ہے. اوکے اوکے, وہ کیونکہ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں, مجھے آنا جانا پڑ گیا ان بٹوین دا پیشنٹ. اچھا آپ یہ نہیں بولیں کہ ان کو لے نہ لیں بھائی, یہ کیا بات ہے, کوئی آپ سے اگر مخالفت رکھ کے آپ کے موقوف پہ 100% ایگری نہ کرے, اس کا مطلب یہ تھوڑی آپ اسے نہ لیں, اسی کو تو لینا ہے. فائدہ ہو نا, کرنے والوں کو تو کنورسیشن کا فائدہ ہو تو بات کریں نا, جب آپ جب جو بھی کہیں. تو اس کا مطلب ہے جو بندہ آئے گا تعریفیں کرے گا آپ کی, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کا بھی. ایسی باتیں نہیں کریں, مطلب لاجیکل بات نہیں, ہم ہمارا جو ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ نا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم اگر آپ کو یہ دکھائیں کہ نا یہ 2 ہیں, آپ کہتے ہیں یہ 5 ہیں, تو کنورسیشن, اس لیے ہم کہتے ہیں کنورسیشن کا کیا فائدہ. آپ کا اینگل ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ شاید میرے ساتھ یہی کرتے ہیں. میں آپ کو 2 دکھاتا ہوں, آپ اس کو 4 بول رہے ہوتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, وہ یہی ہے نا, یہی ہے پھر کنورسیشن کا فائدہ نہیں ہے نا, یہی ہے. تو وہ تو یہ تو پبلک کا کام ہے نا ڈیسائیڈ کرنا, ہمارے کام سے بحث کرنا ہے اور ڈسکس کرنا ہے نا. میں آپ کو کنوینس کر سکتا ہوں موسٹ لائکلی آپ مجھے, لیکن لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ ہو از رائٹ ہو از رانگ, کم از کم ان کو ڈیسائیڈ کرنے سے نا, ہم چھوڑ. اچھا میں ابھی جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میرے پاس جو 10 منٹ ہے نا, میں صرف بات کرنے کا مقصد ہے, میں ان ڈیٹیل میں آپ کو پتا ہے میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں آنے کی, اور وہ ظاہر سے آپ کی بات نہیں ہو پا رہی یا پھر بہت لیٹ ہو جاتے ہیں, تو تکلیف پہ تو میں بات ڈیٹیل میں کرنا ہی چاہ رہا ہوں. لیکن میں آج جو 10 منٹ مجھے جو آپ نے دیے نا, میں اس میں آپ کی انکنسسٹنسیز اور جو کانٹراڈکشنز ہیں نا, اس کو میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک کر کے آپ ایک بتا دیں, اس کا جواب لے لو پھر اگلا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے چلے صحیح. اچھا میں شروع کرتا ہوں. جب آپ نے سید اور نان سید کا جو سارا کا سارا آپ نے بحث شروع کری تھی شیعوں کے ساتھ, رائٹ, میں 100% آپ کے موقف کے ساتھ ہوں کہ یہ سب ڈرامہ ٹوپی کے, وہ سید نان سید سے اور سید خیر سے کسی بھی شادی کر سکتے ہیں, دیر از نو ایشو نو پرابلم. ہم مقلدین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ فتویٰ موجود ہے, دیر از نو ایشو. یہ سارے مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں نا, یہ جاہل نان مقلدین کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. یہ وہی ہیں جو کہ اپنا آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں, حدیثوں کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, اور غلط سلط سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے ہیں, اور بیٹھ کر آپ کو اس بحث کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیثیں نہیں لا رہے تھے. مولانا دس از پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ حدیثیں نہیں لا رہے تھے, وہ عیون الاخبار اور یہ اور وہ پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں لاتے تھے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس پہ آپ اسے رد کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں, اس حدیث کا مطلب یہ ہے, اور یہ حدیث ضعیف ہے, اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. یہ حدیث جس سے نکالی گئی ہے وہ مصادر میں سے نہیں ہے, اور یہ حدیث جس میں سے نکالی ہو, یعنی یہ ساری بحثیں آپ نے کری ہیں. تو میرا پوائنٹ یہاں پر پہلا یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب ان لوگوں نے, وہ لوگ جو ذاکرین ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ کے حساب سے وہ جھولا میں, لیکن کم از کم عام آدمی کے مقابلے میں انہوں نے کم از کم کتابیں تو پڑھی, انہیں قرآن کچھ تو پڑھنا آتا ہے عام آدمی کے مقابلے میں. پرفیکٹ نہیں ہے آپ کی طرح, سمجھنا بھی آتی ہے عربی, لیکن پرفیکٹ نہیں ہے آپ کی طرح. جب ان جیسے لوگ اس بات کو ڈٹرمن نہیں کر پا رہے whether نان سید اور سید کی شادی ہو سکتی ہے, وہ حدیث لا کے سب کچھ بتاتے ہیں, then you are expecting from ordinary person who lives in village somewhere, who has no access to any of the information, somehow they study Arabic, somehow they get hold of these masaadir, ہماری جو 4 masaadir ہیں, اس کو وہ پڑھ بھی لیں اور اس کو سمجھ بھی لیں. جب میں شروع میں آپ سے آپ کا شروع کے اندر جب میری آپ سے باتیں ہوئی نا, آپ کا یہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہر کسی کو یہ کرنا چاہیے. اچھا پھر آپ نے تھوڑا سٹینس اپنا چینج کرا کہ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے پاس جائے نا جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو پھر میں نے کہا تو وہ تو تقلید ہی ہوئی. وہ کہیں گے نہیں وہ تقلید اس لیے نہیں ہوئی, وہ آپ کو حدیث ہی سنائیں گے, وہ آپ کو اپنی مرضی نہیں سنائیں گے. تو اب مجھے نہیں پتا نا وہ بندہ کیا سنا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں حدیث ہے, مجھے ماننا پڑے گی حدیث ہے. ابھی میں بات ختم کریں. یہ پہلی انکنسسٹنسی ہے جو آپ نے شروع کری ہے, اور آپ نے ثابت کرا ان تمام ذاکرین سے کہ جسٹ ٹو نو اباؤٹ دا حدیث, جسٹ ٹو نو کہ ہماری کتابیں کون سی ہیں, اس میں کیا لکھا ہے, اور پڑھ لینے سے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ حق تک پہنچیں. تو بیسیکلی آپ کی تقلید کرنی پڑے گی ہمیں کہ ٹو فائنڈ آؤٹ او دس حدیث از رانگ, دیٹ حدیث از ضعیف, اور یہ مسائل جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو بیسیکلی آپ کا جو موقوف ہے نا نان تقلیدی, یہیں سے فیل ہو رہا ہے. یو آر ناٹ پرووائڈنگ اے سسٹم جس کے تھرو آپ لوگ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. اور اس کا بہترین ایگزامپل یہ ہے کہ کیونکہ میں آپ کی کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہوں, ایک بندے نے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ وہ آپ کے کہنے سے میں نے تقلید چھوڑ دی ہے. یہ سنیں, دس از ویری پوائنٹ. اب جو ہے اب مجھے مسائل, نماز میں مسائل پیش آ رہے ہیں, مجھے مختلف چیزوں, میں کیا کروں؟ آپ کا جواب پتہ کیا تھا؟ آپ کا جواب یہ تھا کہ وہ جو توزیع مسائل ہے نا تمہارے پاس, اٹس اوکے, فالو اٹ. اس میں ساری باتیں غلط نہیں ہیں,
اس میں میں نے کب کہا ہے؟ مولانا میں نے نہیں کہا امام بھائی. زمانہ کو آپ او بھائی میں امام پلیز زمانہ کو ڈاکٹر اب آپ کو صاحب اور ڈاکٹر صاحب میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. چھوڑ دے بھائی. میں اسی لیے میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے جو ہے وہ کس میڈیکل اسکول میں پڑھے تھے نا. سنیں میں امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا وہ ہوں. چھوڑ امام کا قسم نہ کھا بھائی, امام کا قسم نہ کھاؤ مولانا بھائی. اس لیے میں کھا رہا ہوں دیکھیں کہ میں بھائی, سچ بات کر رہا ہوں. آپ کا جواب یہ تھا, سنیں پتہ نہیں کتنے مریضوں کا آپ نے قتل کیا. مولانا بات چینج نہیں کرے, پیشنٹس کو سیدھی سی بتائیں کس کو کتنوں کو مار دیا آپ نے, کتنے کو مار دیا. بھائی میں نے کبھی کہا کہ تم کسی نے مجھے نماز کا پوچھا, میں نے کہا سیستانی کی توجہ مثال جا کے دیکھو وہ سب صحیح ہے یا کچھ صحیح ہے. سیستانی کی توجہ مثال نہیں کہا تھا, اس بندے نے بولا کہ اور ڈاکٹر نہیں بھائی سچی بات ہے, کتنے کو مارا آپ نے. مذاق نہیں مارا نا, مارا ہے اس نہیں اس نے پوچھا تھا, میں آپ کو کلپ دے دوں گا ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں میڈیکل میل پریکٹس. بات میں آپ سے اس نے پوچھا اب میں کیا کروں, مجھے مسئلے پہ آپ کا جواب یہ تھا توجیل مسائل میں ایگزیکٹلی یہی ورڈز تھے. توجیل مسائل میں کوئی ساری چیزیں غلط تھی, اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں, کچھ چیزیں ہیں لیکن بالکل بالکل بخاری میں بھی سب چیزیں غلط نہیں ہیں. میں نہیں کہتا بخاری سب غلط ہے, تو اس کا مطلب آپ نے اس سے بولا تھا نا, آپ نے بولا تھا او بھائی آپ کسی بھی ایسا کتاب نہیں کہ سب کا سب غلط ہو, اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ حجت ہے. آپ پہلے مجھے اپنی اس انکنسسٹنسی جو ہے نا, جو میں نے آپ سے وہ جو سید نو سید اور ذاکرین کی جو میں نے بات کری ہے, اچھا آپ سن لو اس کا جواب. آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جواب اس کا یہ ہے میرے بھائی, نارمل پرسن ٹو ریچ, آپ اس کا جواب نے پہلے سب سے پہلے تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیز. دیکھیں جو شخص ایک مسئلہ پوچھتا ہے نا کہ حدیث میں فلان مطلب کیا ہے, اس کے لیے مسئلہ بڑا واضح ہے. اوکے, کہ ہم نے احادیث میں کیا لکھا ہے کہ ایک شخص آیا وہ سید نہیں, وہ ہم سے رشتہ مانگ رہا ہے, وہ مومن ہے, اچھا اس کے لیے ہم کیا کریں, ہم اس کو حدیث دکھائیں گے, مسئلہ ختم ہے. بس یہ بہت واضح ہے. لیکن اگر اس کے حدیث دکھا رہے ہیں, پلیز آپ سن لیں جو آدمی پوچھ رہا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ آسان ہے. اب ایک آدمی کو جب وہ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے, وہ سامنے سے روایت لاتا ہے, یہ اور بحث ہے, یہ اور بات. جیسے آپ مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت ہے, آپ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کیا امام ہے یا نہیں ہے, 12 امام صحیح ہے یا نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام کا ہم نے پیروی کرنا ہے, وہ اس کا اس بات کرنا بڑا آسان ہے. ہم آپ کے لیے حدیث دکھائیں گے, حدیث منزلات, حدیث غدیر, حدیث ثقلین, یہ 5 منٹ کا کام ہے. ایک عام آدمی جو سمجھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعا اپنے بعد اتھارٹی ان کا کون ہے, یہ 5 منٹ کا کام ہے. لیکن جب سامنے سے شبہ لایا جاتا ہے نا, سامنے والا اس میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, ہاں پھر بحث وہ طویل ہو جاتی ہے, پھر اس میں 2 گھنٹے بھی لگتے ہیں. اے بھائی سن لینا پلیز, بات نہ کاٹا کریں. شبہ جب ڈالتا ہے تو اس میں ڈیٹیل آ جاتا ہے, اس میں ان کے شبہات کا جواب آ جاتا ہے. اب ذاکرین کا جہاں تک تعلق ہے, یہ کہتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے احادیث, ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. بات ہی یہی ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جیسے جماعت مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ آتے ہیں, جی ہاں بالکل, وہ مناظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسی کوئی روایت, کوئی حدیث نہیں ہے کہ بھئی اگر اس طرح بات بھی اس طرح بھی ہوتی نا کہ کچھ احادیث کہتی ہیں کہ آپ بھئی سیدانی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے, اور کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتی, تو پھر اس میں صحیح کون سا, اس طرح تو ہے نہیں, کوئی روایت نہیں ہے, صرف ان کی جہالت ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر وہ سامنے سے آ جاتے ہیں, وہ احادیث لے کے آتے ہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, مسئلہ شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو اس لیے وہ جیسے جماعت عمریہ والے آتے ہیں. اب کوئی کہہ دے بھائی اجازت ہے مجھے بات کرنے کی, میرے بھائی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کیا شبہات سے بالاتر نہیں ہے, شکوک سے بالاتر نہیں ہے؟ بالکل بالاتر ہے. ان کی عصمت, ان کا عظمت شکوک شبہات سے بالکل بالاتر ہے. یہی مسئلہ جو اتنا واضح ہے, شکوک شبہات سے جیسا نہیں ہے. اور بھائی بات سنیں, ہاں بالکل یہ امامت جیسا نہیں ہے, میں بھی عرض کر رہا ہوں, امامت اس سے بہت زیادہ واضح ہے. اس میں بھی لوگ شبہ ڈالتے ہیں, جب شبہ ڈالتے ہیں, شکوک لاتے ہیں, تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے, اس کے جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے. اب کیا لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں؟ بالکل سمجھ آ جاتی ہیں. آپ لوگ تو کہتے ہیں بالکل سمجھ آ جاتی, جب ہم پیش کرتے ہیں نا, اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, وہ آپ کو نہیں سمجھ آتی نا. جب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مناظر آتا ہے, ہم سے مناظرہ کرتا ہے, بالکل اگر اس کو شبہ, اجازت دیں بھائی صاحب, اگر اس کو شبہ سمجھ آ جاتا ہے تو اس کو جواب شبہ بھی سمجھ آ جاتا ہے. اگر اس کو کچھ نہیں آتا, یعنی شبہ بھی نہیں سمجھ, تو جواب شبہ بھی نہیں سمجھ آ جاتا. ٹھیک ہے نا, یہ کہنا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, یہ زیادتی ہے. تو اسی طرح جب اس مسئلے میں آ جاتے ہیں, مسئلے احکام میں اگر کوئی شبہ ڈال دیتا ہے, بھئی شبہ, ہاں شبہ کے جواب میں ٹائم لگتا ہے, لیکن عرض یہ ہے کہ سب عوام کو شبہ حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور سب مسائل میں شبہ نہیں ہے.
سب احکام میں شبہ نہیں ہے، شکوک نہیں ہے. مثلا آپ وضو اس طرح بنائیں، غسل اس طرح کرنا ہے، میت کا اس طرح دفن کرنا ہے، اس میں شبہات نہیں. وہ شبہات والے وہ کچھ مسائل ہیں جس کو لوگ اختلافی بناتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں تو سب پوری دنیا کی جتنے احادیث ہیں ان سے ہاتھ اٹھاؤ، تقلید کرو. اس میں کس کی بات کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کیوں سمجھ اس میں کس کی بات کچھ سمجھ ہی آ ہی نہیں سکتی جی، سمجھ آ ہی نہیں سکتی. یہ بات بالوضاحت بات ہے. ہاں ہاں، جو واضح نہیں ہے اس میں کس کی بات مانیں گے؟ واضح جو نہیں ہے کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راوی حدیث کے پاس جائیں گے، راوی حدیث سن لیں، راوی حدیث آپ کو توضیح دے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. راوی حدیث کون ہے؟ راوی حدیث میں ہوں. اچھا آپ کیسے ہو گئے راوی حدیث؟ میں شروع سے تھا، بہت سالوں سے میں راوی حدیث ہوں. میں حدیث آپ روایت راوی کرتا ہوں. حدیث سے کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ سے تو امام نے ڈائریکٹ نہیں حدیث کی نا، آپ کتابوں سے پڑھ کے بتا رہے ہیں، رائٹ؟ اوکے، آپ جیسے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، میں ویسے راوی حدیث نہیں، مذاق کی بات نہیں. آپ ڈاکٹر بولے نا، تو اتنے لوگوں کو مارنے کے باوجود پر بھی لائسنس ہے نا. میں نے تو کسی کو مارا بھی نہیں. حدیث تو علماء بھی ہوئے، تو راوی حدیث تو علماء بھی ہے، راوی حدیث مجتہد کوئی راوی نہیں ہے. وہ جو آپ کو حدیث نقل کرے نا، جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. راوی حدیث وہ ہے. ریسرچ کریے، آپ نے ریسرچ، میں نے بہت ریسرچ کری. آپ اپنے مولوی کو لائے نا، اور ڈاکٹر صاحب مولوی کو مولوی چھوڑا، مطلب یہ ابھی جان نہیں چھوڑا. 10-11 منٹ ہو گئے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، پیشنٹ منتظر ہے، مر جائے گی پیشنٹ. چلے جائے پیشنٹ. لنچ ٹائم ہے. اچھا دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دوسرا جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں شرک کے بارے میں، رائٹ؟ چاہے جو آپ کی بات 100% میں ایگری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ شرک جو ہے نا وہ کسی بھی فارم میں ہوگا، وہ شرک ہوگا. وہ سامنے ہوگا تو شرک ہوگا، اسے پکارو گے، پیچھے ہوگا تو شرک ہوگا. جو آپ کہتے ہیں نا شرک کے بارے میں، کہ ہر شکل میں شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چند شکل میں شرک ہے، چند شکل میں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح تقلید جو ہے نا، تقلید اگر حرام ہے تو وہ ہر فارم میں حرام ہے، ہر فارم میں حرام ہے. چاہے وہ مریض ڈاکٹر کی تقلید کر رہا ہو، چاہے اگر آپ کو گھر بنا رہا ہو وہ آرکیٹیکٹ کی آپ تقلید کر رہے ہو. کیونکہ جس طرح پوری میری بات سن لیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ دنیا بغیر ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، مدد کیے، جو آپ کا آرگومنٹ ہے، نہیں چل سکتی. اور میں اس میں 100% ایگری کرتا ہوں. اس لیے مدد کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، یہ پوری دنیا بغیر تقلید کے چل ہی نہیں سکتی. تقلید کا کیا مطلب لے رہا ہوں، پہلے سن لیں. بالکل غلط ہے بات آپ کی، بالکل غلط. نہیں، آپ مجھے بتائیے نا کیسے غلط ہے. آپ مجھے بتائیے. آپ سن لو نا، تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید یہ ہے کہ کسی کی بات کو فیس ویلیو پہ لینا. میری بات ختم کرنا، پھر بتائیں میں جو کہہ رہا ہوں. سنیں میری بات ختم کرنے. تقلید سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہے، علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، سپرفیشل نالج کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کو وہ کام کروانا ہے تو یو ہیو ٹو گو ٹو سم ون ہو نوز اٹ. That's not تقلید. This is not تقلید. This is not تقلید. اور تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ کسی کی بات کو جو امام نہیں ہے، پیغمبر نہیں، اس کو بات کو امام. میں مذہبی تقلید کی بات نہیں کر رہا مولانا، میں مذہبی تقلید کی بات نہیں. اجازت دے، وہی مذہبی تقلید. دیکھو اجازت دو، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو نا. یہ کیا، یہ دو ہے بھائی، سن لو، میں ثابت کروں، یہ دو ہے، سن لو. تقلید صرف مذہب میں ہے، یعنی کسی کی بات کو حجت سمجھنا بغیر دلیل کے، یہ صرف مذہب میں، کسی اور چیز میں ہے نہیں. ابھی آپ کاروبار میں تقلید کر ہی نہیں سکتے. ابھی آپ کاروبار میں تقلید نہیں کرتے، کوئی بھی تقلید نہیں کرتا. وہ دنیا میں جہاں بھی جائے نا، تقلید قبیح ہے. کسی کے بات کو بغیر دلیل کے ایسے قبول کر لو. یہ ہر جگہ قبیح ہے، یہ صرف مذہب میں چلتا ہے، صرف شیعوں کے پاس اور مریوں کے پاس چلتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کو کوئی وہ تقلید نہیں ہے بھائی، وہ تقلید نہیں ہے، تقلید نہیں ہے. ڈاکٹر کی بات تقلید نہیں ہے، تقلید نہیں، بالکل تقلید نہیں ہے. ڈاکٹر ایکسپلین کرتا ہے. اگر آپ کو نام بتائیں نا، پھر وہ کیا، سن لو. ابھی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے نا، کہتا ہے، آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہوا. کیونکہ ان لوگوں کے پاس ڈاکٹر کے مثال کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. پوری دنیا میں جائیں ڈاکٹر کے مثال آپ کو بتا دیں. مثالیں دیتا ہے، ابھی سن لو. آپ ڈاکٹر کو، پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا آپریشن کرنا. پیشنٹ بالکل وہ آپ کی بات کو نہ ماننے کے لیے بالکل وہ کہہ سکتا ہے میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، میں دوسرے کے پاس جاؤں گا. آپ بھی نہ مانے، تقلید نہ کریں. کون کہہ رہے کرے؟ اوکے، تھینک یو. آپ پہ تقلید کرنا نہیں، مطلب بات کریں، پوری بات کریں نا. نہیں، 15 منٹ ہو گئے نا، 15 منٹ ہو گئے. تھینک یو. تقلید صرف مذہب میں ہے بھائی. وہ تقلید کیا ہے کہ غیر معصوم کے کلام کو، اس کو اپنے آپ پہ دین سمجھ دینا، اللہ کی جانب سے حجت سمجھ دینا، ٹھیک ہے نا. غیر معصوم کے کلام کو، اور معصوم کے کلام کو سائڈ پہ رکھ دینا، کہہ دینا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ تقلید ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، یہ صرف مذہب میں ہوتا ہے. اور یہ ایک ناجائز چیز ہے، باطل چیز. ڈاکٹر جو ہے نا، خود مجتہدین کیا کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے تو اس کی بات پہ حجت ہے. اگر ڈاکٹر کی، خود مجتہدین کہتے ہیں، آپ کسی بھی مجتہد کے پاس جائیں، کہتے ہیں ماہ رمضان آ رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ
آپ کے لیے روزہ رکھنا کیا مضر ہے؟ کیا میں روزہ رکھوں نہ رکھوں؟ مجتہد خود کہتا ہے اگر ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر آپ عمل کریں. یہ تقلید نہیں ہے. اگر آپ کو ایک بات پہ اعتماد ہے، آپ مجتہد کی بات کو اس لیے کہ اگر جہاں تک اعتماد ہے، جس بات فتوے پہ اعتماد ہے میں عمل کروں گا، جس پہ اعتماد نہیں عمل، یہ تو کوئی نہیں کرتا نا. چاہے اعتماد ہے یا نہیں، یہ حجت ہے. وہ تقلید وہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ ابھی جو ہے نا میں آپ کو بولا ہے نا کہ اپنے مولوی کو لے کر، کیونکہ ہمارے اور آپ کا کمیونیکیشن نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں 2، آپ کہتے ہیں 4 ہے. ہم کہتے ہیں 3 ہے، آپ کہتے ہیں 5 ہے. کمیونیکیشن جب نہیں ہو رہا تو فائدہ کیا بات کرنے کا ڈاکٹر صاحب؟